4 سالہ بچی نے کون سا نامناسب لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ کیوں درندگی کا نشانہ بنتی ہے؟ یورپ میں تو عورتوں کا بڑا مختصر لباس ہوتا ہے، وہاں تو مردوں کے جنسی جذبات پر انگیختہ نہیں ہوتے، حیا تو آنکھوں میں یا دل میں ہوتا ہے۔ اس کا لباس سے کیا تعلق ہے؟ نیم اریاں یا ہیجان انگیز لباس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایک باحجاب اور نیم اریاں عورت کو دیکھ کر مردوں کا رد عمل ایک جیسا ہوتا ہے، وہ شخص صریحاً جھوٹ بولتا ہے یا کسی خاص ایجنڈے کے تحت حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تو یورپ کے کئی معتبر اداروں کی یہ تحقیق چھپ چکی ہے کہ عورتوں کا نامناسب لباس مردوں کے جنسی جذبات کو ابھارنے کا سبب بنتا ہے۔ چین میں نوجوان لڑکیوں کو یہ کہاوت سنائی جاتی ہے کہ گوشت کو ڈھانپ کر رکھیں ورنہ اس پر منہ مارنے کے لیے کتے اور بلے پہنچ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص میڈیا پر حجاب کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے مخالف سخت قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کوئی اسلامی ملک نہیں ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب کارڈ مت استعمال کریں۔ حضرات، ایک عام پڑھا لکھا شخص بھی جانتا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کیونکہ اس کے آئین میں درج ہے کہ یہاں قرآن اور سنت یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ نامناسب لباس کے حامی میڈیا پر انتہائی بودے دلائل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 4 سالہ بچی نے کون سا نامناسب لباس پہنا ہوتا ہے اور وہ کیوں درندگی کا نشانہ بنتی ہے۔ ایسے واقعات میں ملوث مجرم جنسی ناآسودگی کا شکار ہوتے ہیں اور جنسی بھوک ان پر اس طرح سوار ہوتی ہے کہ اسے مٹانے کے لیے وہ عقل و شعور کھو بیٹھتے ہیں اور کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی اکثریت گندی فلمیں دیکھتی ہے جس سے ان کے جنسی جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں اور وہ کسی آسان ٹارگٹ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کسی بچی یا بچے کو ورگلاتے ہیں اور جب درندگی کا مظاہرہ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر انہیں خوف لاحق ہوتا ہے کہ یہ بچہ یا بچی اپنے والدین کو بتا دے گا، لہٰذا اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یورپ میں تو عورتوں کا بڑا مختصر لباس ہوتا ہے، وہاں تو مردوں کے جنسی جذبات پر انگیختہ نہیں ہوتے، وہاں جذبات دل میں رکھنے یا چھپانے کے بجائے لڑکیوں کے بوائے فرینڈز انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ اصل میں عورتوں کے نامناسب لباس کا دفاع کرنے والوں کے پیچھے فیشن انڈسٹری کی کھربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹری کے کار پردازوں نے اپنے کارندوں کو یہ ٹاسک سونپ رکھا ہے کہ جو ہی کوئی عورتوں کے مختصر یا بےہودہ لباس پر تنقید کرے تو فوراً تابڑ توڑ حملے کر کے اسے خاموش کرا دیا جائے یا وہ شخص مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنسی زیادتی کی بہت سی وجوہات ہیں، مگر عورتوں کے لباس کو بالکل بری الذمہ قرار دینا مذہبی بددیانتی ہے۔ ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اریانی ماڈرن ازم نہیں ہے، کم لباسی اور بے حیائی دور جدید کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو صدیوں پرانے دور جاہلیت کا کلچر ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم انقلاب سے پہلے عورتیں میلوں اور ٹھیلوں میں اریاں پھرتی تھیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا طواف بے لباس ہو کر کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو جب ایک نئی اور بہترین تہذیب کا تحفہ دیا تو عورتوں کو حیا کے جوہر سے آشنا کیا۔ آج مسلم خواتین وہ مغربی تہذیب کی دل دادہ ہیں اور اوریانی کی طرف جا رہی ہیں، وہ بے لباسی کی طرف جا رہی ہیں، مگر وہ عورتیں مغرب کی جنہوں نے اس کلچر کو دیکھا ہے، جو اس کلچر کے اندر جو پروان چڑھے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، تو انہوں نے جو اس بے لباسی کی نامناسب لباس کی حقیقت کو آشکارا کیا ہے، وہ ذرا آپ دیکھیں کہ وہ اس پر کیا تبصرہ کرتی ہیں۔ نو مسلم برطانوی صحافی ایوان ریڈلے کئی بار کہہ چکی ہیں کہ مغرب باحجاب اور پاکیزہ زندگی گزارنے والی عورتوں سے خوف زدہ ہے، اور میرا حجاب میرا قلعہ اور میرا سائبان ہے، یہ عورت کا محافظ اور باڈی گارڈ ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، ان کی سالی
لارن بوتھ کہتی ہے کہ جب میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ اب میں مسلمان ہونے جا رہی ہوں، اس پر انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ماما کیا آپ مسلمان ہونے کے بعد بھی سینہ نمایاں کر کے لوگوں میں پھریں گی؟ میں نے کہا نہیں، میں اپنے جسم کو ڈھانپوں گی اور میرا حجاب میرے مسلمان ہونے کا سمبل ہے اور یہ میرے لیے شرف اور افتخار کا باعث ہے۔ اور جب وہ پاکستان تشریف لائیں تو انہوں نے پاکستانی خواتین کو بار بار کہا کہ پاکستانی لڑکیوں کو بتائیں کہ عریاں لباس پہننا، خود کو نمایاں کرنا یہ ماڈرنزم نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، اور انہیں بتائیں کہ شیطان کا پہلا حملہ عورت کے لباس پر ہوتا ہے۔ جاپانی نو مسلم خولا لکاتا حجاب کے بارے میں کہتی ہیں کہ میرا حجاب میرے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے کی یاد دہانی ہے۔ حجاب پہن کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہو گئی ہوں۔ اس کی حکمت سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ نیم عریاں یا ہیجان انگیز لباس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو میں تیار ہوں، جبکہ حجاب واضح طور پر بتاتا ہے میں آپ کے لیے ممنوع ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حیا تو آنکھوں میں یا دل میں ہوتا ہے، اس کا لباس سے کیا تعلق ہے؟ او بھائی، حیا کا لباس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو لڑکی اپنے جسم کے فیچرز کو اور ابھار کو ڈھانپتی ہے وہ باحیا ہے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے فیچرز اور خد و خال کو سر عام دکھانے میں شرم محسوس نہیں کرتی تو وہ بے حیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام زمانوں کی مسلم خواتین کی رول ماڈل جنابہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اعلیٰ ترین اوصاف کا مرکہ تھیں، اور ان کا سب سے درخشندہ وصف حیا تھا۔ کون نہیں جانتا کہ خاتون اعظم کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ میری میت پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ عورت کا فحش لباس ہو یا مرد کا جبر و تشدد جسے جنسی ہراسگی کا نام دیا جاتا ہے، یہ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے اور اس کا علاج صرف اسلامی معاشرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق